السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم سبق کاہلی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ جو چینل ہے ہمارا اردو آن لائن کلاسز کا، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو مزید جو اس سلسلے کے لیکچرز ہیں وہ ملتے رہیں۔ ابھی سب سے پہلے سبق کاہلی میں جو مقاصد تدریس ہیں ہم وہ پڑھیں گے کہ یہ سبق پڑھنے کا مقصد کیا ہے اور اس سبق کے پڑھنے سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جو مقصد یہاں پہ ہے کہ طلبہ کو لفظ کاہلی کے لفظی اور اصطلاحی معنی سے متعارف کرانا۔ بھئی لفظ جو کاہلی عام طور پر بولا جاتا ہے کہ کہتے ہیں بھئی آپ بڑے کاہل ہو، ٹھیک ہے، اس کا لفظی مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کا لفظی مطلب ہے سست، کاہل سست، کاہلی سستی۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی بنیادی طور پر یہ وہ سستی ہے جو ہم اپنی صلاحیتوں کے استعمال میں برتتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ پاک نے انسان کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کا بر وقت استعمال نہ کرنا حقیقت میں یہ کاہلی ہے۔ دوسرا جو مقصد ہے، اردو مضمون نویسی کے ابتدائی اسلوب سے آگاہ کرنا۔ جیسا کہ ہم تعارف میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ سر سید احمد خان اردو مضمون نویسی کے اولین مصنف ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے مضمون نویسی شروع کی تو اسلوب انداز کو کہتے ہیں کہ شروع میں جب مضامین لکھے گئے تو وہ کس طرح کے تھے، الفاظ، تراکیب، یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں اندازہ ہوگا کہ کچھ فارسی کے جو عربی کے الفاظ جو ہے وہ کس طرح سے عام استعمال ہوتے تھے۔ تیسرا مقصد ہے سر سید احمد خان کی تحریروں میں موجود مقصدیت سے روشناس کرانا۔ یعنی سر سید احمد خان نے جتنی بھی تحریریں لکھی ہیں، جتنے بھی مضامین لکھے ہیں، وہ ایک خاص مقصد کے تحت لکھے ہیں، اور وہ مقصد کیا تھا؟ یعنی ہندوستان کے لوگوں کی بالعموم اور مسلمانوں کی بالخصوص اصلاح کرنا، کہ وہ اپنی اصلاح کریں۔ اور چوتھا جو سبق تدریس ہے، مقصد تدریس امت مسلمہ کے زوال کے ایک اہم سبب سے آگاہ کرنا، یعنی ہندوستان میں رہنے والے مسلمان بالعموم اور پوری دنیا کے مسلمان بالخصوص جو ہیں، جو زوال کا شکار ہیں، جن پر ڈکلائن آیا ہوا ہے، اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے وہ ان کی کاہلی ہے، وہ ان کی سستی ہے، کہ وہ کسی بھی کام کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور کوئی بھی کام دل لگا کے نہیں کرتے، وقت ضائع کرتے ہیں، اور خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں عطا کی ہیں ان صلاحیتوں سے کما حق فائدہ نہیں اٹھاتے، یا ان کو وہ اس طرح سے استعمال نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ زوال کا شکار ہیں۔ یعنی جس زمانے میں سر سید نے یہ مضمون لکھے تب بھی ہندوستان میں مسلمانوں کی یہی حالت تھی، دنیا بھر میں، اور اسی طرح سے اب بھی یہی حالت ہے۔ ہاں جی، اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پیراگراف یہاں سے شروع کریں گے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ یعنی کس کی بات ہو رہی ہے؟ کاہلی کی بات ہو رہی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، یعنی ایکٹیو نہ ہونا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے، مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ دلی قوا یعنی جو دل کی قوتیں ہیں، دل کی طاقتیں ہیں، ان کو اگر کوئی بیکار چھوڑ دے، یعنی کسی کام میں نہ لائے، سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ یہ اصل کاہلی ہے، یہ سب سے بڑی کاہلی ہے۔ دوسری بھی کاہلی ہے، یعنی آپ کام نہیں کرتے، وقت پہ کام نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ویسے عام طور پر اپنے دیگر معاملات میں سستی دکھاتے ہیں، وہ بھی کاہلی ہے، لیکن وہ عام سی کاہلی ہے، اس کی تو ریکوری ہو سکتی ہے، ازالہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جب انسان اپنی دل کی طاقتوں کو، دلی قوتوں کو، یعنی اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا چھوڑ دے، یہ سب سے بڑی کاہلی ہے۔ اب دوسرے پیراگراف پہ آئیے۔ ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت مفید ہے، نہایت ضروری ہے، سوری، تو نہایت ضروری ہے، یعنی سیدھی سی بات ہے بھی، یہ جو لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں اگر وہ نہیں کریں گے تو بھوکے مریں گے۔ روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ بمجبوری اس کے لیے محنت کی جاتی ہے، یعنی بھوکا تو نہیں رہا جا سکتا نا، تو لوگ پھر محنت کرتے ہیں اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے۔ یعنی جو سست پڑے رہتے ہیں، محنت نہیں کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں نہیں چلاتے ہیں، تو کم از کم وہ ہاتھ پاؤں چلا کے کچھ پیسے کما لیتے ہیں تاکہ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ
اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں بہت کم کاہل ہوتے ہیں. یعنی جو لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں وہ اتنے سست نہیں ہوتے، وہ تھوڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں. محنت کرنا اور سخت سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی بن جاتی ہے. طبیعت ثانی یعنی ان کی ہیبٹ بن جاتی ہے، ان کی عادت بن جاتی ہے، ان کی نیچر بن جاتی ہے. مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں مطلب ضرورت نہیں، وہ اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں. حیوان صفت مطلب جانور کی جیسی خوبیوں کے مالک ہو جاتے ہیں. اب یہ آخری سینٹینس کو ذرا غور کیجئے، سر سید احمد خان کیا کہتے ہیں؟ مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں، یعنی وہ لوگ جن کو پیسے کمانے کی ضرورت نہیں، یعنی وہ مالدار لوگ ہیں، یعنی ان کو کھانے پینے کی کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جس طرح کہ آج کل ہمارے عام طلبہ ہیں. تو وہ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں. حیوان صفت یہاں پہ انہوں نے تشبیہ دیا ہے اس کو حیوان سے، یعنی جانور سے، کہ جس طرح جانور کا کیا کام ہے کہ کھانا کھا لینا اور آرام کر لینا، بس اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے. یہی وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ، اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ حیوان صفت بن جاتے ہیں، ان کے اندر جانوروں کی جیسی خوبیاں آ جاتی ہیں. یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، اور ہزار پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لاوے. لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے، عارضی مطلب وقتی ضرورتوں کا، اور اپنے دلی قوا کو بیکار ڈال دے تو وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے. وحشی مطلب بد تہذیب، بدتمیز، یعنی جس کو کوئی پہچان نہیں رہتی، کوئی اس کو جو ہے فرق نظر نہیں آتا اچھے اور برے میں. انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے، مثل مطلب کی طرح، اور جب کہ اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جب انسان اپنی دلی صلاحیتوں کو استعمال میں نہیں لاتا، ٹھیک ہے، کیسے؟ تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے، یعنی اس کی جانوروں جیسی عادتیں ہو جاتی ہیں. انسان اشرف المخلوقات ہے. اب یہ میں آپ کو اس کا مطلب سمجھا رہا ہوں. انسان کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہے، جانور نہیں ہے کہ جانوروں کے جیسی زندگی گزارے کہ کھانا کھایا اور سو رہے، گھوم پھر لیا اور سو رہے، بچے پیدا کر لیے اور آرام کر لیے. ایسا ہرگز نہیں ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اشرف المخلوقات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے پوری دنیا کی ساری مخلوقات پر برتری دی ہے. اور برتری دینے کی محض وجہ کہ وہ اس کو اللہ پاک نے صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرے، اپنی دیگر صلاحیتوں کو استعمال کر کے دنیا کو آرام اور سکون پہنچائے. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے، اور انسانی صفت کو کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے. جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے یعنی اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی میرے پاس ہونا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، ویسا یعنی اپنی ذات تک محدود ہو جاتا ہے، فضول خرچی جیسی باتوں میں پڑ جاتا ہے، وقت ضائع کرنے پڑ جاتا ہے، یعنی ایسے کاموں میں لگ جاتا ہے جس سے دیگر انسانوں کو یا مخلوقات کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو جو اس کی حیوانی صفت ہے، یعنی خوبی ہے، اس کو کھو کر گویا پورا جانور بن جاتا ہے، حیوان بن جاتا ہے، جانور بن جاتا ہے. پس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے. یعنی ہر انسان پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو زندہ رکھنے کی کوشش کرے، یعنی پہچانے کہ اس کو اللہ پاک نے کیا صلاحیتیں دی ہیں، اور پھر ان کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا رہے، بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ مجھے نہیں پتا میرے اندر کیا صلاحیت ہے، کوئی اور آ کے مجھے بتائے گا اور پھر میں دوں گا. ایسا نہیں، خود کوشش کرتا رہے، خود دیکھتا رہے کہ میں کون سا کام بہتر کر سکتا ہوں، کس کو کتنا اچھا اور اچھا کر سکتا ہوں، کس میں میرا دماغ زیادہ چلتا ہے. یعنی ایسا کام انسانی فلاح کا کام، اس کی بات ہو رہی ہے. جی اب ہم نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں. ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چنداں محنت و مشقت کرنی نہ پڑے.
جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور لاخرہ اداروں کا حال تھا، اور وہ اپنے دلی قوا کو بھی بیکار ڈال دے تو اس کا حال کیا ہوگا۔ اب سر سیام خان کیا کہتے ہیں یہاں پہ کہ آپ ایک ایسے شخص کے بارے میں سوچیں، تصور کریں، یعنی امیجن کریں کہ ایک شخص ہے، اس کی اتنی انکم ہے کہ اس کے سارے اخراجات اس میں پورے ہو جاتے ہیں، اور اس کو مزید اس میں کوئی محنت مشقت نہیں کرنی پڑتی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اگر ایسا شخص اپنے قوا کو بیکار ڈال دے گا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ ٹھیک ہے، لاخرائی اداروں سے مراد ہے وہ لوگ جو ٹیکسز وغیرہ نہیں دیتے ہیں۔ یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جائیں گے۔ وحشیانہ یعنی اس کے جو عام شوق ہیں وہ حیوانی ہو جائیں گے، جانوروں کی طرف ہو جائیں گے، بد تہذیب۔ مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، قمار بازی اور تماش بینی کا عادی ہوگا۔ قمار بازی مطلب جوا، اور تماش بینی مطلب کھیل تماشوں کا شوقین ہوگا، اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی جو باقی دیگر اس کے ہم پیالو ہم نوالا لوگ ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوں گے، البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پہاڑ بد سلیقہ وحشی ہوتے ہیں اور یہ ایک وزادار وحشی ہوتا ہے۔ پہاڑ مطلب یعنی جانور کی یہاں سے وہ اس کو موازنہ کر رہے ہیں کہ جانور جو ہے وہ بد سلیقہ ہوتے ہیں، یعنی ان کو کوئی تہذیب نہیں ہوتی، طریقہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، لیکن انسان جو ہے یہ ایک وزادار وحشی ہے، ٹھیک ہے، یعنی تمیز والا وحشی ہے۔ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے، اور برخلاف اس کے اور ولایتوں میں اور خصوصاً انگلستان میں وہاں کو لوگوں کے لیے ایسے مواقع بہت ہیں۔ یعنی سر سید احمد خان یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بات مانتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے مواقع بہت کم ہیں، ایسے ریسورسز وسائل بہت کم ہیں کہ جن میں وہ اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو استعمال کر سکیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کس کے برابر، یعنی یورپ اور خاص طور پر انگلستان کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ زیادہ مواقع ہیں، اور اس میں بھی کچھ شک نہیں اگر انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے تو وہ بھی بہت جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں سر سید احمد خان کہ اگر انگریز بھی محنت سے دور بھاگنے لگ جائیں، دلی قوا کو استعمال نہ کریں جیسا کہ ہندوستان میں رہ کے وہ کر رہے ہیں، تو بہت جلد یہ بھی جو ہے وہ حیوانی خصلتوں کو اپنا لیں گے۔ مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قواعد دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں مل رہا ہے، اور اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے۔ سر احمد خان کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو ہمارے لوگوں کو اپنے دلی قوا کو استعمال کرنے کا موقع نہیں مل رہا، تو اس میں بنیادی غلطی ہماری ہی ہے، کیونکہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہوئی ہے۔ یعنی ہم نے سے مراد کیا، یعنی ان لوگوں نے جو قوت عقلی استعمال نہیں کرتے ہیں، یعنی اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیے۔ اگر ہم کو قوائے قلبی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی صلاحیتیں استعمال میں لانے کا موقع نہیں مل رہا ہے تو ہم اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ موقع ہمیں کیسے حاصل ہو کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو برابر استعمال کر سکیں۔ اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو، یعنی دور ہو، ختم ہو۔ غرض کے کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو بیکار نہ چھوڑے، ٹھیک ہے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ سوچ و بچار کرتا رہے، کچھ نہ کچھ کوشش وہ لازم کرتا رہے، تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے۔ اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی کچھ توقع نہیں ہے، امید نہیں ہے۔ یعنی وہ کیا کہتے ہیں
کہ ہم اگر فکر مندی چھوڑ دیں گے، مستعد مطلب ہر وقت تیار رہنا، کوشش میں لگے رہنا، اگر ہم یہ چھوڑ دیں گے تو پھر ہماری قوم کے اندر سے کاہلی کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اس بات کی امید کریں کہ ہماری قوم جو ہے وہ کاہلی سے جان چھڑا سکے گی۔ یہ سبق ختم ہو گیا، اور آخر میں کتاب کا نام لکھا گیا ہے جس سے یہ سبق لیا گیا ہے، مقالات سر سید حصہ پنجم۔ تھینکس فار واچنگ۔ میرے چینل سبسکرائب کر لیں جن بچوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے، تاکہ جو ہے وہ میکسیمم لوگوں کو جو ہے وہ یہ ویڈیوز وغیرہ ملنا شروع ہو جائے اور وہ اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔